كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواہ البخاری. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 20 کے قریب افراد جو سارے نوجوان تھے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں 20 راتوں کے لیے ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے مختلف احکامات سکھائے. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق اور مہربان تھے. جب 20 راتیں ہمیں ہو گئیں اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم نوجوان ہیں اور ہمیں اب اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کر جانے کا جی یا اجازت لینا کہ اب ہم جائیں یہ ادب مانے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم یہاں پر رہے، اب یقیناً تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ، تو اب تم واپس جاؤ اور دین کے جو احکامات تم نے سیکھے ہیں وہ جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھاؤ. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ نصیحتیں کی. ان میں سے ایک حکم یہ تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلی بات جو علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ثابت کی ہے، چونکہ پیچھے کتاب الصلاۃ میں نماز کا پورا طریقہ گزرا ہے، سلام تک اور سلام کے بعد کے اذکار بھی. اس کے بعد یہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جان لینے اور سیکھ لینے کے بعد کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ نماز ویسے نہ پڑھے جیسے اللہ کے رسول نے خود پڑھ کر دکھائی ہے، تو پھر وہ اللہ کے رسول کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آپ نے ان صحابہ کو نماز 20 راتیں جو انہوں نے ادھر گزاری، 20 دن تک اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، اس کو دلیل بنایا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اس طرح ہی تم نماز پڑھو اور جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اسی طرح سکھاؤ. اس لیے جو طریقہ نماز صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے، نماز ویسے ہی پڑھنی چاہیے. اور ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات کو جانا ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے سے طہارت کے مسائل سے لے کر نماز کی نیت سے لے کر نماز کی تکبیر تحریمہ، پھر ایک ایک رکعت میں تمام ارکان اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے وہ سیکھے. تو دعا یہ کریں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی تھے اور استاد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، سیکھتے تھے. اس سے اس بات کا فضل پتہ چلتا ہے کہ بندے کو علماء کے پاس جا کر صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اگر کچھ عرصہ کسی عالم کے پاس رہنا پڑے تو رہنا چاہیے اور پھر دین کا علم سیکھنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت اور نفسیات کا خیال کرتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ سارے نوجوان ہیں اور ظاہر بات ہے جوانی میں انسان کی جسمانی ضروریات اپنے گھر والوں کے حساب سے بھی ہوتی. تو 20 راتیں ان کو یہاں ہو گئی ہیں، اب ان کی ضرورت ہے کہ یہ واپس جائیں اور اپنے گھر والوں کے پاس جائیں.
تو آپ نے خود سے ان کو کہا کہ اب تمہارے پاس اتنا وقت یہاں ہو گیا، اب تم جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں میں دین کی تبلیغ کرو اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو۔ تو استاد کو، مربی کو، جس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے نیچے موجود سبارڈینیٹس کو اس نے چھٹی دینی ہے کہ جس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرائیں اور اپنی ضروریات پوری کرائیں، ان کو خیال کرنا چاہیے اس بات کا۔ غیر ضروری طور پر اپنے ملازمین کو، طلباء کو اور اپنے متعلقین کو روکے رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال نہ کرنا، یہ درست بات نہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے نشر کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی مجلس میں رہنا، یہ کتنے بڑا مقام کا بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین ان کو سکھایا، اس کے بعد ان کو کہا اب جاؤ اور جا کر دین کو پھیلاؤ۔ تو دین تبلیغ سے، دعوت سے پھیلا ہے۔ اگر صحابہ کرام سارے کے سارے مدینہ طیبہ میں ہی بیٹھے رہتے اور مسجد نبوی کے فضیلت کے پیش نظر وہیں رہ جاتے اور باہر نہ نکلتے اور دعوت کو عام نہ کرتے تو اسلام کیسے پھیلتا؟ تو یقیناً دعوت دین، اس کا ابلاغ، دوسروں تک اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان صحابہ کو کہا اب واپس جاؤ اور جا کر یہ جو خیر کا کام ہے جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ سر انجام دو۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔